پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں، ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی عیسائی موجود ہے، اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج
क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ओ यहूदी लोग, ए इजराइली, आप सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपनी निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और अपने करामात के जरिए उसने निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा, जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनल हैन अदनल खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि इज़राइल, आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, तालौ इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8, खंजीर मत खाओ, कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ। मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखा हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 to 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے، ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے، ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو، آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا، الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے، مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے، منہ کھولنا چاہیے، ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے، تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے، جیسے ہمارے محدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے، کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں، اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے، وہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے، اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کی شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ، آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے، شریعت کو نہ توڑے، لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں، شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکا کولا پیوں گا، میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے، لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ نے شراب پینے کا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بامبے میں، جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن، ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے، تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی، اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس، اچھا کر رہے. ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہوں دو، ڈرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا، جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں، اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں، کتنے چند تھے، وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ، پر الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا. اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ، ان کو دعوت دیتا ہوں میں، کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں. کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا جو تہوار میں، تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا. اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے، اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا ہے. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرک مت کیجیے.
ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है, लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्यौहार से दूर रहिए। जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बह करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने राय ज़रूर शेयर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। वस्सलाम।